اگر اللہ کسی کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکال رہا تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بے شمار لوگوں کے یہ کویسچن آتے ہیں کہ جی ہمارے تعلق کو ختم ہوئے 1 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ جی 5 سال ہو گئے، لیکن وہ بندہ آج بھی ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ ہم چلتے اٹھتے پھرتے سوتے جاگتے ہم اس کو یاد نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے دماغ میں رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمارے دماغ سے کیوں نہیں نکال رہا؟ کیا ریزن ہے؟ اور ہم کیسے اس انسان کو بھولیں اور کیسے زندگی میں آگے بڑھیں؟ تو آج میں اسی کویسچن کا آپ کو جواب دینے والا ہوں۔ ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کسی انسان کے ساتھ تعلق تھا اور کسی وجہ سے تعلق ختم ہو گیا ہے، بریک اپ ہو گیا ہے۔ آپ نے اس انسان کو بھلانے کی کوشش کی، موو آن کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ موو آن نہیں ہو پائے۔ تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا کسی انسان کے ساتھ تعلق تھا اور پھر بھی وہ آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے، اس کی یادیں، اس کی باتیں، ایک اچھی میموریز آپ کے مائنڈ میں رہتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ انسان بھی آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یاد کر رہے ہیں تو وہ کانٹیکٹ کیوں نہیں کر لیتا؟ بعض اوقات کچھ ایسے بیریئر آ جاتے ہیں، کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ دوسرا انسان وہ رابطہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مطلب کسی ریلیشن شپ میں ڈیورس ہو گئی ہے، کوئی فیملی ساتھ انوالو تھی، بہت سارے میٹر ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ یاد کر رہا ہوتا ہے لیکن رابطہ نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں بھی آپ کا خیال چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی خوف ہو سکتا ہے، کوئی پریشر ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی ریزن ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر رہا۔ اب دوسری بات، اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ اگر تو اس انسان کے جانے کے بعد آپ نے سوشلائز ہونا، لوگوں سے ملنا، بات چیت کرنا، گھومنا چھوڑ دیا ہے اور آپ اکیلے ہو گئے، آپ انٹروورٹ ہو گئے، آپ نے ہر طرح سے دوستوں سے کانٹیکٹ ختم کر لیے، لوگوں سے بات چیت کرنا بالکل ختم کر دیے اور آپ اکیلا رہنا شروع کر گئے، اور آپ کے پاس کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی ایسا کام جس میں آپ کی کوئی کریٹیوٹی نہ لگتی ہو، ٹھیک ہے، کوئی کریٹیو کام نہ ہو، تو اس کا بھی اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی یہ ہے کہ جو بندہ اکیلا ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے، جس کے پاس کوئی مصروفیت، کوئی کام نہیں ہوتا، وہ انسان اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دماغ کا تو کام ہے سوچنا، اگر آپ اس کو کوئی چیز دے دیں گے سوچے گا، اگر نہیں دیں گے تو یہ کچھ بھی اپنی مرضی سے آٹومیٹیکلی سوچتا چلا جائے گا، اور صدیوں پرانی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی بات ہوگی، گھما پھرا کر یہ اس کے اوپر سوچنا شروع کر دے گا۔ تو دماغ کا قصور نہیں ہے، دماغ کو دماغ دینا پڑے گا، دماغ کو سوچ دینی پڑے گی کہ تم نے کیا سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ آپ نے کر لیا، آپ نے آپ کو مصروف بھی کر لیا اور ہر طرح سے آپ نے کوشش کی دوسرے انسان کو بھلانے کی، لیکن وہ نہیں بھول رہا، تو اس میں بھی کچھ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں، اتنی محبت، اتنا لو، اتنی کیئر وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور دوبارہ واپس مڑ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کوئی سننے والا، سمجھنے والا نہیں ہوتا، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو وہ انسان دراصل ہماری زندگی میں ایک یو ٹرن ہوتا ہے کہ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی انسان ہمیں اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے اور وہ محبت دے کر وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بہت بے شمار آپ کو اس طرح کی بایوگرافی، اس طرح کی ہسٹریز آپ کو ملیں گی کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگ، ان کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر وہ طے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سے انہوں نے محبت کی، پیار کیا، دل ٹوٹا، ان کا رجحان اللہ کی طرف آ گیا، اور انہوں نے بڑی بڑی منزلیں طے کر لیں، بڑی بڑی کامیابیاں انہوں نے سمیٹ لیں۔ آج بھی ان کا نام جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے،
اللہ کی کوئی حکمت اس میں شامل ہوتی ہے کہ ہمارے بھلانے کے باوجود بھی کوئی انسان نہ نکل رہا ہو. اور اگر کسی کی یاد ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی یاد ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، دین سے دور کر رہی ہے، تو وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. پھر ہمیں توبہ طیب ہونا چاہیے، استغفر اللہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور گڑ گڑانا چاہیے. اور اس میں آپ سائیکلوجیکلی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. آپ کسی سے کنسلٹ کریں، کسی سے بات کریں، سیشنز لیں پراپر. اس کا جو ہے کہ اپنا تھاٹ پیٹرن اگر آپ پراپر کسی سے سیشن لیں گے پروفیشنل طریقے سے، تو آپ کا پورا جو ہے نا تھاٹ پروسیس وہ چینج ہو جائے گا، آپ کے سوچنے کا انداز وہ چینج ہو جائے گا، اور آپ نئے طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں گے. پہلے خود سے کوشش کریں موو آن کرنے کی. اگر خود سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. آپ کا شکریہ.